میں لاہور سے بلانگ کرتا ہوں اور میری فارمنگ جو ہے وہ بورے والا میں ہے. کمار صاحب کی طرح میں بھی فارمنگ زندگی میں کبھی نہیں کی تھی, تو بلانگ ٹو ایگریکلچر فیملی, لیکن میں بیسیکلی انجینئر اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر پاکستان میں سیلز سروس کا ہیڈ ہوں, اور ہم پورا سیمنٹ پلانٹ لگا کے دیتے ہیں, اور یہ جرمن بیسڈ کمپنی ہے اور اس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں پاکستان کے اندر. اچھا, دو چار چیزیں ہیں جو ہمیں نا یہاں سمجھنی چاہیے اس وقت کنٹری کے حالات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. اگر آپ 90s کے اندر جائیں نا جی, 90s کے اندر پاکستان کے اندر ایک ٹرینڈ آیا تھا اور وہ تھا ٹریڈ بیس ٹرینڈ, اور اس ٹریڈ بیس ٹرینڈ کو یہاں پہ بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا. اور اگر ہم اپنے کمپیریٹیولی جو دو ہمارے ہمسائے ملک ہیں یا تین کہہ لیں جس میں انڈیا اور چائنا بھی شامل ہے, انہوں نے ایٹ دیٹ ٹائم ایک ٹرینڈ کو پروموٹ کیا تھا. اس وقت یہ کام بڑا مشکل تھا, لیکن انہوں نے پروڈیوس اور مینوفیکچرنگ کو اس وقت پروموٹ کیا, اور یہ 3 ڈیکیڈ پہلے ان کا سفر تھا, اور آج وہ ہم سے بہت آگے ہیں. ہم اپنا کمپیریزن انڈیا تو بہت دور کی بات ہے, چائنا بہت دور کی بات ہے, ایون حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم بنگلہ دیش سے بھی اپنا کوئی کمپیریزن اس وقت کرنے کے قابل نہیں ہیں. میرا تمام بزنس امپورٹ بیسڈ بزنس ہے جی, اور پچھلے 4 ماہ کے دوران میرے کمپنی کے بینک میں اپنے US ڈالرز پڑے ہوئے ہیں, اور مجھے اسٹیٹ بینک الاؤ نہیں کر رہا کہ آپ باہر سے کوئی چیز منگوا لیں, اور پچھلے 4 ماہ سے ایک سنگل ڈالر کی میں کسی قسم کی کوئی امپورٹ نہیں کر سکا. اور یہی حال جو اس وقت ایگریکلچر کموڈٹیز کا ہے کہ ہم ایگریکلچر بیسڈ پروڈکٹ اس وقت جو منگوا رہے ہیں باہر سے, وہ تقریباً 15 سے 20 ارب US ڈالرز کی ہیں, اور ہمارا جو اس وقت ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ 25,000 US ڈالر کا ہے. بات بڑی سمجھنے کی ہے, وہ موٹا فارمولا میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا. پاکستان اس وقت جی جو انکم جنریٹ کر رہا ہے نا, وہ اپروکسیمیٹلی 60 بلین US ڈالر, 60 ارب US ڈالر. اس کے اندر 30 ارب US ڈالرز ہمارے اوورسیز پاکستان کو بھیجتے ہیں, جو اس وقت 50 لاکھ کے قریب باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور باقی جو 30 بلین US ڈالر ہے یہ ہم 22 کروڑ عوام جنریٹ کرتی ہیں. گاٹ اٹ. اور ہم جو اس وقت امپورٹس کر رہے ہیں اس کا جو فگر اس وقت آ رہا ہے وہ 85 بلین US ڈالرز کا ہے. تو بٹوین جو ڈفرنس ہے 60 اور 85 کا, یہ 25 US ڈالر کا ہے. اور یہ جو ڈفرنس ہے اسی کی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں. کبھی ہم IMF کے پاس جاتے ہیں, کبھی ہم اپنے دوست ممالک کے پاس جاتے ہیں, کبھی ہمیں کوئی ایڈ دے دیتا ہے, ہمیں کوئی سپورٹ کر دیتا ہے, اور ہم تھوڑا سا اپنا ٹائم پاس کر لیتے ہیں, لیکن جو بنیادی طور کے اوپر بیس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اس پہ ہم کام نہیں کر رہے ہیں. اچھا, یہ ویسے میری لائف میں تو خیر پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک ایسی کمیونٹی اٹھی ہے ود ان دا پیپل کہ جنہوں نے اس بات کو یہ لیا کہ یار یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں اپنے ملک کے اندر خود گرو کرنی چاہیے. نیچر ریسورسز کی جو یوٹیلائزیشن ہے وہ ہمارے یہاں پرابلم ہے, اور ہمیں اس کے اوپر اس وقت دیکھنا ہے. اچھا, اب آج گارلک کے اوپر. گارلک جی دیکھیں, اس وقت جو لاسٹ ایئر کا ڈیٹا ہے اس میں بھائی بیٹھے یہاں پہ وہ بیٹ کریں گے اس کو. ہم نے 20 ارب پاکستانی روپیز کا گارلک چائنا سے امپورٹ کیا. یہ وہ پرائس ہے جو ہم نے LCs کے تھرو باہر پیسے بھیجے. ان لینڈ فریٹ اور اس وقت اس کی ڈیوٹی اور سی فریٹ اگر اس کے اندر شامل کریں تو یہ 40 بلین US ڈالر کا خرچہ جو ہم نے پاک روپیز کا جو خرچہ ہم نے کیا. یہ 40 ارب کا جو گیپ ہے نا جی, تقریباً یہ کوئی 52 to 55% اس وقت گارلک ہے جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں باہر سے. اور یہ گارلک ایزیلی گرو ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر, اور اس گارلک کو گرو کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس وقت جو NARC HG1 ہے, یہ ایک ایسی بریڈ یا ایسی کوالٹی ہے جو کہ ہمارے سائنٹسٹ نے بہت محنت کے بعد یہاں پہ اس کو ڈیولپ کیا, اور یہ 1976 کے بعد یہ دوسری ورائٹی ہے جو پاکستان نے خود ڈیولپ کی. اور 1976 میں ایوب ایگری ریسرچ سینٹر فیصل آباد میں دیسی گلابی لہسن جو ہمارے ہاں مشہور زمانہ ہمارے گھروں میں عام طور پر استعمال ہوتا رہا ہے, آج بھی ہو رہا ہے, وہ ہم نے ڈیولپ کیا تھا. اس کے بعد یہ NARC HG1 کا جی جو سب سے بڑی خوبی ہے, کمار صاحب نے 5 پیرامیٹرز کے اوپر بات کی, بہت خوبصورت بات کی. نمبر 1 ییلڈ سب سے زیادہ ہے سر. نمبر 2 شیلف لائف بہت اچھی ہے, ٹھیک ہے جی. اور نمبر 3 ہماری اس وقت کی ضرورت ہے گارلک, ٹھیک ہے جی. اور جس پیس کے ساتھ اس وقت اور جس کنسنٹریشن اور پیشن کے ساتھ اس وقت ہمارے جو فارمر, ینگ فارمر اور پڑھے لکھے لوگ اس کو لگا رہے ہیں ایز اے سیڈ, ہم اسی پیس بلکہ اس کو اگر ڈبل بھی ہم کریں تو یہ میرے اپنے خیال کے مطابق یہ میرا خیال ہے کہ 5 سال تک اس کا صرف سیڈ کا پوٹینشل ہے, اور کہیں 6 سال جا کے ہم اس کو ایز اے کموڈٹی فوڈ کے طور پر استعمال کر سکیں گے.
सो गैप बहुत बड़ा है इस वक्त, और उस वक्त तक जो 5 या 6 साल के बाद की हम बात करें तो ये 40 अरब पाक रुपीज़ का जो गार्लिक है, इसके अंदर ऑन ग्लोब 4% पर ईयर इजाफा हो रहा है। तो उस वक्त ये 40 का अगर आप करें तो ये 60 अरब की मार्केट होगी, जो 60 अरब पाकिस्तान रुपीज़ का गैप है, हमें इसको फिल करना है। जब हम इस तक पहुंचेंगे कि हम अपनी लोकल नीड को पूरा करेंगे, देन हम इसके अंदर हमें इसको वैल्यूडेशन करना है, और फिर हम इसको लेके जाना है एक्सपोर्ट की तरफ। अच्छा, अब एक्सपोर्ट की अगर हम बात कर लें तो ऑन ग्लोब जो लेसन की टोटल